اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حق نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام جمال-E-رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سید شبیر گیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے تقوی، اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے آج اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف عالم دین ممتاز مذہبی اسکالر علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور آج اس پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان خواں بھی تشریف فرما ہیں، سید جنید کاظمی صاحب۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا آغاز آپ کی گفتگو سے کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ تقوی سے کیا مراد ہے، تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، تقوی کا لغوی معنی ہے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور اصطلاح میں اپنے آپ کو فضائل سے آراستہ کرنا اور رذائل سے بچانا۔ سادہ لفظوں میں کہ اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے رکنا، برائیوں سے رکنا اور روکنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ بڑا خوبصورت پروگرام انعقاد پذیر ہے اس وقت حق نیوز کی طرف سے، اور یقیناً ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قرآنی آواز قافلہ انسانیت تک پہنچ جائے۔ یہ روزے اور رمضان شریف خصوصاً اس میں جو روزوں کا اہتمام ہے، اگر ہم غور و فکر کریں کہ فرضیت صوم کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید فرقان حمید خود بیان کرتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے۔ جو آیت فرضیت صوم کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی بیان کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ عمل روزہ ہے اور اس کے مقصد کو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ تو حقیقت میں رمضان المبارک کے روزے ہم رکھتے ہوئے اگر ہم گناہوں سے بچ نہیں پا رہے اور نیکیاں کر نہیں رہے، یا آگے ہماری زندگی میں اس کا اچھا اثر نہیں پڑ رہا، تو اس کا مطلب ہے ہمارے روزے کے معیار میں کمی ہے، ہمیں اسے درست کرنا ہوگا۔ حدیث مقدسہ کا مفہوم بھی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جو سوائے بھوک کے اور کچھ بھی نہیں پاتے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو تقوی سے عاری روزے رکھتے ہیں، جن کی زبان پاک ہونی چاہیے، اگر پاک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کا صحیح فائدہ نہیں ہوگا۔ تقوی کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بہت سی آیات جن میں حکم دیا گیا ہے۔ کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا۔ تو اللہ تعالیٰ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ میرے پیر و مرشد حضور مفکر اسلام قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی، حقیقت تقوی۔ اس میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تمام انبیاء کی تعلیمات کا نچوڑ تقوی رہا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ یہ اتنا اہم کام ہے جو تقوی ہے۔ اور قرآن مجید سورہ انفال سے شاہ جی میں ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت پاؤں گا کہ اس کا انعام کیا ہوتا ہے، جو متقی ہوتا ہے اسے ملتا کیا ہے۔ اتنے ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ زندگی گزارتا ہے، خالق کی طرف سے انعام اسے کیا ملتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ تمہارے درمیان امر فارق پیدا کر لے گا۔ یجعل لکم فرقانا، امر فارق، نعمت فرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت یہ تقوی عطا فرماتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ تم سے مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھے اور برے کے درمیان تمیز کی صلاحیت حاصل ہو جائے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں بشری تقاضوں کے تحت ہم سے جو غلطیاں ہوئیں وہ مٹ جائیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ لیکن بخشنے کا ایک ہی راستہ ہے، بخشش حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے تقوی کا۔
میں شاہ جی ایک طرف توجہ دلانا چاہوں گا ناظرین کی کہ ہمارے ہاں کیا حج کو لے لیں، تمام عبادات بیسیکلی اسی لیے ہیں کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہو جائے۔ حج کو لے لیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم نے اس تیاری میں سب سے اہم کس کو جانا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس پیسے ہونے چاہیے، ٹکٹ ہونا چاہیے، ادھر کا خرچہ ہونا چاہیے، یہ ساری ضرورتیں ہونی چاہیے، اور زاد راہ ساتھ لینے کا اسلام درس بھی دیتا ہے تاکہ مسلمان باوقار طریقے سے سفر کرے، کسی سے مانگتا ہوا نہ پھرے۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھی یہ جاتی ہے بات کہ کہا جاتا ہے ہم حج پہ جائیں گے، واپس آ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ہم حج پہ جائیں گے، واپس آ کے یہ کام درست کر دیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو ہم جو بہترین زاد راہ ہے اس پر اتنا فوکس نہیں کرتے جتنے دیگر بھی ضروری ہیں۔ میرا یہ نہیں کہنا کہ وہ چیزیں ضروری نہیں ہیں، وہ ان کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کئی گنا زیادہ اہمیت اس تقویٰ کی ہے جو دولت ہمارے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا خوبصورت انداز میں اس کو ڈیفائن کیا۔ آقا حضور نے ارشاد میں سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہاہنا، کہ بندے کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو، اس کا قلبی تعلق نبی مکرم کی ذات کے ساتھ مضبوط ہو۔ میں ایک اور قرآنی حوالہ شاہ جی آپ کی ناظرین کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تمام چیزوں میں تقویٰ کی ضرورت ہے۔ قربانی کرتے ہیں، قربانی میں خصوصاً ذکر ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینال التقویٰ منکم، تمہارا نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ہمارے اعمال میں تقویٰ کی خصوصی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے بہت اچھے ثمرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب میسر آتا ہے، یہ آیتیں واضح ہیں، ان اولیاء الا المتقون، اس کے دوست جو ہیں وہ تقویٰ دار ہیں۔ اگر اس آیت کے تسلسل میں دیکھیں تو شاہ جی وہ مسجد حرام کے متولی ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور اگر مسجد حرام کے متولی پرہیزگار معنی بھی لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں جو نمایاں جنہیں دیکھنا چاہتا ہے، جنہیں مقام دینا چاہتا ہے، وہ تقویٰ والے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اور قرآنی آیت بھی ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ میں ایک اور اس عنوان میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اور اس عنوان کو بالکل سادہ لفظوں میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر نے پوچھا تھا ایک صحابی سے کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں ایسی مثال دی، میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں سے علمی صلاحیت، ذہنی صلاحیت میں جو جس جگہ پر ہوگا سمجھ جائے گا۔ جواب دیا گیا کیا تمہارا کسی خاردار جھاڑیوں والے علاقے سے گزر ہوا؟ کہا ہاں۔ فرمایا کیسے گزرے ہو؟ کہا اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، بچاتے ہوئے، تاکہ کانٹے نہ میرے دامن کو لگ جائیں اور نقصان نہ دے دیں۔ اور امیر المومنین کو جواب دیا گیا اسی طرح دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر گزر جانا یہ تقویٰ۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت مثال دی، اور اس مثال کے ذریعے آپ نے اس بات کی وضاحت کی کہ تقویٰ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ابھی پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک نعت شریف کا، تو آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں سید جنید شاہ صاحب کاظمی۔ تو شاہ جی آج آپ کیا سنا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، اور ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں،
ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، قربان تیری شان پر حسنین کے نانا، صدقہ تیرے حسنین کا میرے بھی گزارے ہیں، صدقہ تیرے حسنین کا میرے بھی گزارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، رکھ لینا برم میرا محشر میں میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، کچھ بھی ہے میرے آقا، ہم نوکر تو تمہارے ہیں، کچھ بھی ہے میرے آقا، ہم نوکر تو تمہارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، اور پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، پنجتن کے گھرانے کا جب سے میں ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، اس وقت سے پھر اپنے وارے ہی نیارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ جی۔ ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رمضان مبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہمارے آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے تقوی، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب۔ بریک سے پہلے آپ نے تقوی کی تعریف بیان کی اور تقوی کے مفہوم کو بیان فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی سنائیں، قرآن کی آیات بھی سنائیں، اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جہاں پر اولیاء کاملین کا تذکرہ کیا گیا کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو ولی ہوتا ہے اس میں دو صفات ہوتی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے اور صاحب تقوی بھی ہوتا ہے۔ اب ہم علامہ صاحب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ جب بندہ تقوی کی صفت اپنا لیتا ہے تو اس کی شخصیت میں کیا تبدیلی ہوتی ہے، اور متقین کی صفات کون کون سی ہیں؟ پہلا حصہ کہ تقوی کی صفت اختیار کرے تو بندے کی شخصیت کیا بن جاتی ہے یا اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے۔ شاہ صاحب، میں اس عنوان کو آسان بنانے کے لیے امام المتقین کی زندگی میں سے ایک حصہ، ایک واقعہ میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو تیر پیوست ہوتا ہے، اور جب تیر لگا تو ساتھیوں نے نکالنا چاہا، آپ نے فرمایا نہیں ابھی نہ نکالنا، میں نماز پڑھوں گا اس وقت نکال لینا۔ اور ہوا بھی ایسے کہ مولا کائنات نے نماز ادا فرمائی اور اس موقع پر تیر نکالا گیا اور آپ کو محسوس تک نہ ہوا۔ یہ متقین کی نماز ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی حضور عبادت سر انجام دیتے ہیں تو سب سے کٹ کر اسی کی طرف مخاطب اور اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اکابرین میں اگر ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو یہ حقیقت میں متقین لوگ ہیں، اور ان کی زندگی میں سچائی دکھائی دیتی ہے، ان کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام دکھائی دیتا ہے، ان کی زندگی میں دیگر اچھے اعمال دکھائی دیتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت دکھائی دیتی ہے۔ اب اگر میں غور و فکر کروں قرآن مجید میں، تو جہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کا، سورہ بقرہ سے ہی میں دوسرے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ متقین کی نشانیاں کیا ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ شاہ جی، یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید سے جو صحیح معنی میں ہدایت پاتے ہیں وہ متقی ہیں۔ کیسی رہنمائی پاتے ہیں؟ کیا یہ مشہور نہیں ہے کہ صحابہ کے بار فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم اسے کتاب اللہ میں سے تلاش کر لیتے ہیں؟ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید سے صحیح معنی میں یہ لوگ ہیں جو ہدایت اخذ کرتے ہیں، جو نور اخذ کرتے ہیں، جو کامیابی کے اصول اخذ کرتے ہیں۔ تو ان کی صفات یہ ہیں اسی صورت میں، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان لانا دیگر ایمان کے حصے۔ فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیت، اسی جگہ پر اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اسے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تقوی والوں کی نشانی ہے۔ اور میں خصوصاً ناظرین کی نظر کرنا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کا درس دیتا ہے۔ آقا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے متعلق آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں پہلے سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے، جواد ہو جاتے تھے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر لمحے میں خالق کائنات کی حضور اس کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ پھر متقین کی صفت یہ بھی ہے جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو نبی مکرم کی ذات پر نازل ہوا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیات میں یہ کہہ سکتا ہوں شاہ جی کسوٹی ہیں ہمارے لیے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے احتساب کا ایک ذریعہ ہیں۔ ان کو سامنے رکھیں کہ غیب پر ہمارا ایمان کیسا ہے، اور اس کے علاوہ ہم نمازیں کس طرح قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور قائم کرنے میں علماء نے تشریح لکھی ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لانا، اور یہ حقیقت میں تقوی والے ہوتے ہیں جو نماز کو ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔
ظاہری ادب یہ ہے کہ وقت ہونا چاہیے نماز کا، کپڑے صاف ہونے چاہیے، بدن پاک ہونا چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، لیکن باطنی ادب یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خشوع و خضوع اور انہماک کے ساتھ خالق کے حضور نماز ادا کرے۔ اور اس کی مثالیں بہت سی لی جا سکتی ہیں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ان ہستیوں نے نماز کو کس طرح ادا کیا، اور پھر رائے خدا میں خرچ کرنا۔ اس پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے خصوصاً، یہ مہینہ صرف اس مہینے میں اعمال بجا لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک مسلمان کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تو نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح گزارنا ہے۔ تلاوت کرنی ہے تو صرف رمضان المبارک کے مہینے میں نہیں، اس کے علاوہ بھی باقی 11 مہینوں میں بھی ہونی چاہیے۔ خرچ کرنا ہے تو باقی 11 مہینوں میں بھی ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے تو مستقل پڑھتے چلے جانا ہے۔ اور میں خرچ کرنے کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا، قرآن مجید کی آیات کا مفہوم ہے انسان کے دل کے اندر ایک لالچ ہے، ایک ہوس ہے۔ اب کامیاب وہ لوگ ہیں جو اس ہوس کا شکار نہیں ہوتے، جو اس حالت میں بھی مال اور اولاد ان کے لیے آزمائش ضرور ہے، لیکن وہ مال کے ذریعے متقی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مثالیں مولا کائنات کی زندگی میں، اس میں مثالیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی، ان لوگوں نے رائے خدا میں خرچ کیا۔ اور یہی حقیقت میں پیغام ہے کہ متقی لوگوں کی صفات ہیں، اور کیا یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں؟ اگر نہیں پائی جاتی تو گزشتہ ایک پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ تقوی کا درس دیتا ہے ہمیں۔ متقی قرآن مجید فرقان حمید لاریب کتاب ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ابھی گفتگو میں یہ ذکر کیا تو جو تقوی آتا ہے تو بندے کی زندگی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس میں مختلف کیفیات ہیں۔ بندہ شروع میں بڑے گناہوں سے بچتا ہے، اور جب مسلسل تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے لگ جاتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ خوبصورت زندگی روحانی عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ تقوی کے مفہوم کو بھی بیان کیا، اور پھر آپ نے متقین کی صفات کو بھی بیان کیا، اور ہمارے سامنے صحابہ کی، اکابر کی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں سے بھی آپ نے مثالیں پیش کیں۔ ابھی وقت چونکہ پروگرام کا اختتام کے قریب ہے تو ہم پھر بڑھتے ہیں ایک نعت شریف کی طرف، اور سید جنید شاہ صاحب کاظمی آپ تشریف فرمائیں اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سناتے ہیں۔ ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، ہر ایک چیز بنی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے، وہ جس کا نام ہے یوسف قسم سے یکساں میں، وہ جس کا نام ہے یوسف قسم سے اقصا میں، موجود وہ بھی نبی ہے میرے نبی کے لیے، موجود وہ بھی نبی ہے میرے نبی کے لیے، وہ آئے عرش سے واپس
تو جام جان آئی، وہ آئے عرش سے واپس تو جام جان آئی، جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی کے لیے، جہاں کی نبض رکی ہے میرے نبی کے لیے۔ اور حاصل کلام شعر، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، علی کے واسطے سب ہیں ولی زمانے کے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، قسم علی کی علی ہے میرے نبی کے لیے، زمین کرب و بلا پہ حسین کی گردن، زمین کرب و بلا پہ حسین کی گردن، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، قسم خدا کی کٹی ہے میرے نبی کے لیے، یہ کائنات سجی ہے میرے نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید جنید شاہ صاحب کاظمی بڑی خوبصورت انداز میں سرکار کی نعت سنا رہے تھے، اور ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ میں آخر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر علامہ مفتی محمد ذاکر نقشبندی صاحب کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، سید جنید شاہ صاحب کاظمی کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور آج کے پروگرام میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ آپ کی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ Ramadan